حضرات، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں وہ جمعہ کی جو تقریر ہوتی ہے وہ جذباتی انداز نہ ملے، لیکن ہر بات جذبات کے ساتھ وہ ضروری بھی نہیں۔ کچھ باتیں انتہائی سلیس اور نرمی کے ساتھ کہی جاتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر روح البیان شریف، یہ جلد اول ہے، اس طرح 15 جلدیں ہیں، ہر ایک جلد میں 2 پاروں کی تفسیر اور خلاصہ۔ اس کے مصنف تفسیر روح البیان شریف کے حضرت علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ الرحمہ آج سے 500 سال پہلے تفسیر روح البیان لکھی گئی۔ عربی زبان میں، اور کچھ سال پہلے اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اور جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ فیض احمد اویسی، پاکستان۔ یہ علم و حکمت کا وہ خزانہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بڑی کاوشیں، محنتیں اور جد و جہد کر کے ہم تک پہنچایا۔ ہم میں سے کئی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو صرف حروف کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان حروف میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کو نہیں خبر، اور کچھ اللہ کے وہ خاص بندے بھی ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے لیے، تو اس طرح کی 15 جلدیں لکھ ڈالی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں، آواز آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اگر لکھوں تو اس سے اتنے وہ کاغذ بھر جائیں گے جس کو اٹھانے کے لیے 40 اونٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سمندر ہے، سمندر، قرآن کریم علم و حکمت کا کیا ہے؟ سمندر، ایک ایسا سمندر جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں۔ وہ جو دنیا کے سمندر ہے نا، ایک لمٹ ہے ان کی، لیکن یہ قرآن پاک وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا احسان۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی بخشش کے لیے 2 چیزیں عطا کی۔ امت کی بخشش کے لیے 2 چیزیں، ایک رمضان اور دوسرا، امت کی بخشش کے لیے 2 چیزیں، ایک رمضان اور دوسرا قرآن۔ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں نازل کی ہیں وہ باتیں جن میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ نوجوانوں، آپ کے پاس سوشل میڈیا پر صرف کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے،
قرآن کے لیے وقت نکالیں. ایک ایک لفظ پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 100 نیکیاں ایک ایک لفظ پر. رمضان کے علاوہ یا رمضان کی اگر بات ہو تو 700 تک. آئیے شروع کرتے ہیں. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قرآن عظیم فرقان حمید کی ابتدا شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت. آئیے آج بسم اللہ پر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. روایتوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں. کتنے نام؟ 3000. 1000 کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. 1000 کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. 1000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور 300 تورات میں ہے. اللہ کے 300 نام تورات میں. اور باقی جو نام ہیں وہ دیگر زبور اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. بس اب ان 3000 ناموں کا معنی، وہ جو اللہ کے 3000 نام ہیں نا، ان 3000 ناموں کا معنی، مطلب، خلاصہ، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں میں وہ برکتیں 3000 نام کی رکھی. اور وہ نام ہے اللہ، رحمان اور رحیم. اور یہ تینوں نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ایک مرتبہ کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 3000 ناموں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج بسم اللہ کی فضیلت آپ سماعت کریں گے، انشاءاللہ ایمان کی کلیاں کھل جائے گی. حدیث شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی، وہ جب بھی پچھلے مہینے میں رجب کے مہینے میں شب معراج تھی، معراج ہوئی، حضور فرماتے ہیں تمام جنتیں مجھے دکھائی گئی. جنتیں کتنی؟ 8 جنتیں. تمام جنتیں وہ حضور کے سامنے پیش کی گئی. ساری جنتوں کا حضور نے مشاہدہ کیا، دورہ فرمایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان جنتوں سے 4 نہریں جاری ہیں. کتنی؟ 4 نہریں جاری. ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی. اب شراب سے مراد یہاں شراب طہورا، جس کو پینے کے بعد بے ہوشی نہیں آئے گی بلکہ بے ہوشی ختم ہو جائے گی. جس کو پینے کے بعد بندہ گرے گا نہیں، سنبھل جائے گا. جس کو پینے کے بعد ناپاکی نہیں آئے گی بلکہ پاکیزگی کی تمام منزلیں پار کرا دی جائے گی. ورنہ کہیں شراب کا نام سن کر جو ہے وہ ایک طبقہ خوش نہ ہو جائے کہ شراب بھی ملے گی وہاں.
حضور کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے آتی اور کہاں جا رہی ہیں؟ 4 نہریں آتی کہاں سے اور جا کہاں رہی ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کے سب جاتی تو حوض کوثر میں ہے۔ 4 نہریں کہاں جاتی ہیں؟ حوض کوثر میں۔ حوض کوثر ایک حوض جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور حضور اس حوض سے قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کا پانی اسے کبھی پیاس نہیں آئے گی۔ تو 4 نہریں جبرائیل کہتے ہیں کہ جاتی تو حوض کوثر میں، آتی کہاں سے وہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ آپ اپنے رب سے معلوم کیجئے کہ کہاں سے آتی۔ تو آقا علیہ السلام نے بارگاہ حق میں عرض کی مولا میں جاننا چاہتا ہوں یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کریں۔ حضور کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد فرشتے نے کہا کہ آنکھیں کھولیے۔ آنکھیں کھولی تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھے ایک درخت نظر آیا جو سفید موتی کا ایک گنبد معلوم ہوتا تھا، سفید موتیوں کا گنبد کی طرح، اور اس پر ایک تالا لگا ہوا جو سونے کا تھا، اور اتنا بڑا کہ پوری روئے زمین کے لوگ اگر بیٹھ جائیں اس پر پھر بھی جگہ باقی رہ جائے، اتنا بڑا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو کھولا، اندر داخل ہوا۔ تو جب اندر داخل ہوا تو چار نہریں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو قبہ تھا نا، وہ گنبد، اس کے 4 ستون تھے اندر، چار پلر اور 4 ستونوں سے وہ 4 نہریں جاری تھیں، اور ان 4 ستونوں پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی، چاروں پر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا کہ پانی کی نہر پر بسم اللہ شریف کی میم، پانی کی نہر پر، اور دودھ کی جو نہر تھی وہ ہا سے شروع ہے، لفظ ہا۔ شراب کی جو نہر ہے وہ لفظ رحمان کے میم سے، اور شہد کی نہر لفظ رحیم کے میم سے جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ند آئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص تمہاری امت میں پاک ہو کر خالص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، رب فرماتا ہے میں ان 4 نہروں سے اسے سیراب کر دوں گا۔ مسئلہ بھی سنیں، جس شخص نے کسی کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی ہو، یعنی کاغذ دیکھا اور کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور وہ کاغذ گرد و غبار یا زمین وغیرہ پر پڑا ہوا ہے، نظر پڑی آپ کی، توجہ دیا کریں، اگر قرآن پاک کے کچھ اوراق وغیرہ یا قاعدے کے یا جہاں پر عربی وغیرہ لکھی ہوئی ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھی ہو، آپ کی نظر پڑی اور وہ زمین پر کاغذ گرا ہوا ہے، اٹھا کر اگر آپ نے اس کو محبت کے ساتھ آنکھوں سے لگایا اور کسی اچھی جگہ، بلند جگہ پر رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی فہرست سے نام ہٹا کر نیکوں کی فہرست میں آپ کا نام لکھ دے گا۔ روم کا ایک بادشاہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے خط لکھا کہ مجھے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، اور ایسا درد کہ اس کے علاج سے بڑے بڑے طبیب، ماہر ڈاکٹر وہ عاجز ہو گئے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر کوئی دوا موجود ہو تو بھیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور ساتھ میں ایک خط لکھا کہ جب بھی آپ کو سر میں درد ہو یہ ٹوپی پہن لیا کریں۔ اب وہ ٹوپی بھجوائی آپ نے، جب بھی وہ روم کا جو بادشاہ تھا سر میں درد ہوتا ٹوپی پہنتا، سر کا درد غائب ہو جاتا، اور ٹوپی اتار کر رکھتا درد شروع ہو جاتا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ٹوپی کے اندر کون سا راز ہے، پہنتا ہوں تو درد غائب ہو جاتا ہے، اتار کے رکھ دیتا ہوں درد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کھولا اس کو، انسان کی فطرت ہے نا، تجسس، جاسوسی، کسی چیز کے پیچھے لگنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے لگے تو بہت اچھی بات، کسی مسئلے کے پیچھے اگر لگے تو بہت اچھی بات، قرآن سیکھنے کے لیے لگے بہت اچھی بات، لیکن خبردار کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ لگے۔ ولا تجسسوا، قرآن نے کہا جاسوسی مت کرو۔ ہر انسان میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان پر پردہ پڑا رہے، کوئی نہ جانے۔ آپ چاہتے ہو اگر کہ آپ کے عیب دنیا کے سامنے نہ آئیں، حضور فرماتے ہیں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور جو پیچھے لگتا ہے کسی کے جاسوسی، تجسس، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے وہ گناہ جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کے دن دنیا کے سامنے کر دے گا۔ لہذا جاسوسی کی عادت بالکل اچھی نہیں ہے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے ٹوپی کو کھولا، اور جب کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کاغذ ہے، اور کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھی ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے جب وہ ٹوپی سر پر پہنتا تو اس کی برکت سے درد ختم ہو جاتا، اور ٹوپی اتار کر رکھ دیتا درد شروع ہو جاتا۔ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے مسلمانوں، ہمارے پاس تو قرآن ہے۔ درد سر ہی کیا، زندگی کے سارے دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے قرآن، زندگی کے سارے مسائل کا علاج ہے قرآن۔ علماء بیان کرتے ہیں ہر جائز کام کی ابتدا، ابھی بہت ساری باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے۔ ایک واقعہ اکثر آپ سنتے ہیں، فرعون کے محل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں اس کے محل کو گرا دے تاکہ یہ محل میں دب کر ختم ہو جائے۔ بار بار دعا کرنے پر بھی محل نہیں گرا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مولا یہ بڑا ظالم ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا رکھا ہے۔ کافر بچ جائے، ایمان والوں ہم عمل کریں تو اللہ کا کرم کیوں نہ ہوگا۔ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، سونے کے لیے بستر پر جائیں، کپڑے پہنیں، یہاں تک کہ جوتے میں آپ پیر ڈالیں، چپل پہنیں، کسی گاڑی پر سوار، ٹرین پر، بس پر، فور ویلر پر، ٹو ویلر پر، تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس لیے کہ جس کام کی شروعات، جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جس کام کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، اب اس کام میں شیطان کا دخل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے جب راتوں میں گھر کے دروازے بند کریں
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں تاکہ کوئی بلا آپ کے گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے. جب بستر پر جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. اور ایک مسئلے کی بات، اور علم ہے لہذا علم سیکھنے یا سکھانے میں شرط نہیں ہونی چاہیے. وہ جو شادی شدہ حضرات ہیں یا جو نوجوان جن کی شادیاں قریب ہیں، مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی اہلیہ کے قریب جائیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، ورنہ جو نتائج ہوتے ہیں نا اتنے بھیانک کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں کھل کر ابھی اس موضوع پر نہیں آ رہا ہوں. وہ جو نتائج ہوتے ہیں، ابلیس وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ابلیس وہاں بھی بستر پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھنے سے چوکے تو جو نسل دنیا میں آئے گی نا، شیطان کے نطفے کا اثر ہوگا اس پر. اگر چاہتے ہو کہ طیب و طاہر پاک و صاف نسل دنیا میں آئے، اللہ کا نام لوگ کہیں کہ یہاں بھی بسم اللہ یہی آپ کو پڑھنا ہے. کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے یہاں بھی بسم اللہ الرحمن یہی پڑھنا ہے آپ کو. اگر چاہتے ہیں طیب و طاہر اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، صالح ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنائیں. پھر سورہ فاتحہ. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جائز کام کی ابتدا، حلال کام کی شروع میں پڑھا جائے تو فائدہ. ناجائز کام کرتے ہوئے، کوئی شراب پیتے ہوئے، چوری کے وقت، ڈاکہ ڈالتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام. ناجائز کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام. کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری. جائز کام کی شروع میں ہی، جائز کام کی ابتدا ہی میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. یہاں تک کہ نماز جب پڑھنے کے لیے آئیں، نیت اگر آپ کو یاد بھی نہ بھی ہو، وہ تراویح کی نماز اسپیڈ میں پڑھی جاتی ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے پوری نیت کرنے کے لیے. دل میں آپ کا پکا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح کی نماز، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں، نماز ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے کافی ہے، بقیہ گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بسم اللہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے.